بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ آئیے ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ آج کے ہمارے لیسن کا عنوان ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے 6 حروف۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہم آج کے سبق میں 6 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ مخارج، کہ ان حروف کے مخارج کون کون سے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ان حروف کے مخارج زبان کی نوک ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے 3 حروف ہیں، ز، س، ص۔ ان تینوں کا مخرج تقریباً سیم ہے کہ زبان کی نوک نیچے ہے، نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور دانتوں کو بند کر کے ان حروف کو ادا کیا جا رہا ہے۔ ز، ز، ز کہ دانتوں کے درمیان سے ان حروف کی آواز نکل رہی ہے۔ پیچھے سے ہوا آتی ہے، جب وہ دانتوں کے درمیان سے نکلتی ہے، ز، 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 اس طرح س، 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 ص، ص، ص۔ ان حروف کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف۔ فرق ان حروف میں یہ ہے کہ پہلے 2 حرفوں میں سیٹی آتی ہے، ز، س میں، اور جو ص ہے اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ ابھی ہم ان حروف کو دوسرے خانے میں لے کر آتے ہیں، صفات والے، کہ صفات جو ز اور س ہے، ان دونوں میں بلکہ تینوں حرفوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ز، س، ص۔ پہلے 2 حرفوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ز میں، س میں۔ تیسرے حرف میں سیٹی کی آواز بھی ہے، لیکن اسے ہم نے پر پڑھنا ہے۔ پہلے ہم حرف حروف پڑھتے ہیں، ز، 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 س، س، ص۔ آخری حرف ہے ہمارے پاس ص۔ ص میرے محترم سامعین، اس کا ادائی کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان کی بیک سائڈ ہے، موٹی طرف ہے، اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے۔ جب یہ اوپر تالو کی طرف جائے گی تو ص، ص پر ہو کر ادا ہوگا۔ ابھی ہم اس کو لے کے آتے ہیں تیسرے خانے کی طرف، وہ ہے مشق۔ ابھی ہم ان حروف کی مشق کرتے ہیں، آپ ذرا میرے بات پڑھیں گے۔ ز، 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 س، 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 ص، ص، ص۔ ابھی ہم آتے ہیں باقیہ 3 حروف کی طرف، کہ آج کے لیسن میں ہم نے 6 حروف پڑھنے ہیں۔ پہلے خانے میں لے کر آتے ہیں مخارج والے، کہ ل، ن، ر۔ ان تینوں حرفوں کا مخرج تقریباً سیم ہے، لیکن تھوڑا سا ان میں فرق یہ ہے کہ جب ہم یہ سامنے والے دانت ہیں، یہ سامنے والے دانت ہیں، یہ اوپر تلو ہے، یہ زبان کی نوک ہے، کہ جب ہم پہلا حرف لا کو ادا کرتے ہیں تو زبان اوپر تالو کے قریب جا کر لگتی ہے، ل، ل، ل۔ دوسرا حرف ادا کرتے ہیں تو زبان تھوڑے سا اور اوپر چلی جاتی ہے، ن، 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 ل، ل، ن، ن۔ جب ہم تیسرا حرف ادا کرتے ہیں ر، تو زبان ایسے ٹچ کر کے نیچے واپس آ جاتی ہے، ر، ر، ر۔ تیسرا جو حرف را ہے، اس کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی اسے پر پڑھا جاتا ہے۔ ابھی ہم ان کو لے کر آتے ہیں،
تیسرے مرحلے تیسرے خانے میں وہ ہے صفات کا، کہ ان تینوں حرفوں میں سیدھی کی آواز نہیں آئے گی۔ ان تینوں حرفوں کو عام حالات میں ہر حالت میں موٹا نہیں پڑھیں گے۔ را کو بعض اوقات موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس پر زبر ہو یا پیش ہو۔ رے را پر را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو بھی باریک ہی پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم ان کو لے کر آتے ہیں مشق والے خانے کی طرف، مشق والا مرحلہ۔ لا 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 ن ن ن رو رو رو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی ادائی درست ہوگی۔ والسلام۔